اب اس کے بعد آتا ہے سال 1830 اور یہ سال آتے ہی اصل مسائل کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت برطانیہ ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا، یعنی وہ ہندوستان جو ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ برطانیہ اور روس کے درمیان جو ایک جیو پولیٹیکل جنگ بھی جاری تھی، جسے دی گریٹ گیم کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جس علاقے کو آج بھی ہم کاغستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ علاقہ اس وقت بھی بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ تمام اہم تجارتی راستے، سلک روٹ، معاشی سرگرمیاں سب یہیں سے ہو رہی تھیں، اور اگر کسی سلطنت یا فوج کی وہاں پر موجودگی ہوتی تو اس سے بہت اسٹریٹجک فائدہ ہوتا۔ چنانچہ ناظرین، روس نے کیا کیا، آہستہ آہستہ کاغستان اور ازبکستان پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو وسطی ایشیا میں پھیلا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ افغانستان کی طرف بھی بڑھنے لگا۔ اسی مقصد کے تحت 1837 میں روس نے اپنا سفیر کپتان ایوان افغانستان بھیجا تاکہ اس وقت کے حکمران دوست محمد خان سے بات چیت کی جا سکے۔ اب روس ناظرین افغانستان میں داخل ہونے لگا تو یہاں سے ہندوستان پر قابض برطانوی حکومت پریشان ہو گئی۔ برطانیوں کے لیے ہندوستان بہت قیمتی تھا کیونکہ یہاں کے وسائل بے شمار تھے، اور روس جس طرح طاقت پکڑ رہا تھا اور افغانستان کی سرزمین میں بھی داخل ہو رہا تھا، تو یہ اندیشہ تھا کہ روس ہندوستان کی سرحد تک نہ پہنچ جائے۔ لیکن برطانیہ اور روس آپس میں براہ راست جنگ نہیں چاہتے تھے، اور اسی لیے برطانیوں نے چالاکی سے سوچنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہندوستان اور روس کے درمیان ایک بفر زون ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو مسئلہ بہت بڑا ہو سکتا ہے، اور ناظرین، وہ ملک جو بفر زون میں ہو اسے برطانیہ کے مطابق چلنا چاہیے تاکہ روس وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اور ناظرین، اسی لیے برطانیہ نے منصوبہ بنایا کہ روس سے پہلے افغانستان پر حملہ کرے، اصل حکمران دوست محمد خان کو ہٹا کر اپنا کٹ پتلی حکمران شاہ شجاع وہاں پر بٹھا دیں۔ اسی سے برطانوی اثر و رسوخ افغانستان پر روس سے زیادہ ہو جاتا۔ اب اگر برطانیوں کو افغانستان پر حملہ کرنا تھا اور اپنے پسندیدہ حکمران کو وہاں بٹھانا تھا تو انہیں ہندوستان سے افغانستان فوج بھیجنی تھی، جس کے لیے ایک راستہ درکار تھا۔ ناظرین، ایک راستہ تھا شمالی علاقے سے ہوتا ہوا پشاور اور خیبر پاس کے ذریعے، لیکن ناظرین وہاں پر اس وقت سکھ سلطنت قائم تھی، اور جب برطانیوں نے وہاں سے گزرنے کی اجازت مانگی تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اس زمین سے برطانوی فوج نہیں گزر سکتی۔ جب سکھ سلطنت کا راستہ بند ہو گیا تو برطانیوں نے رخ کیا خانیت کلات کی طرف، جسے کچھ لوگ اس وقت ریاست کلات بھی کہتے تھے۔ پھر سے ناظرین، برطانیوں نے ایک منصوبہ بنایا، وہ ہندوستان سے افغانستان تک پہنچیں گے، اور یہ علاقہ بولان، کوئٹہ، چمن جو آج بلوچستان کا حصہ ہے، اس وقت اسے بلوچستان نہیں کہا جاتا۔ اس علاقے کے لیے ناظرین انگریزوں نے اپنے سفارتکار الیگزینڈر ونس کو اس وقت کے خان آف کلات مہراب خان کے پاس بھیجا تاکہ وہ اجازت حاصل کریں اور ایک معاہدے پر دستخط کروائیں اور گزرگاہ کا بندوبست کریں۔ بنیادی طور پر انگریز بہت طاقتور تھے، وہ اس علاقے سے گزرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اس علاقے پر مکمل کنٹرول چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے ناظرین انہوں نے سب سے پہلے خان آف کلات کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ انہیں مالی مدد دیں گے اور خان انہیں اس علاقے کو استعمال کرنے دے گا۔ اب کیونکہ خان آف کلات بہت مجبور تھا، اس لیے اس نے اس معاہدے کو قبول کر لیا۔ پھر سال 1839 آیا جب انگریزوں کو ریاست کلات کا استعمال کرنا پڑا اور اپنی فوج افغانستان انہوں نے بھیجنی تھی حملے کے لیے، لیکن وہاں کے مقامی لوگ اس فیصلے پر خوش نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری زمین ہے، ہم انہیں یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے، لہٰذا انہوں نے خان آف کلات کے لیے معاہدے کے خلاف مذمت کی اور انگریز فوج پر چھوٹے موٹے حملے کر دیے۔ ناظرین، جب یہ حملے ہونا شروع ہو گئے تو انگریزوں نے سوچا اور انہیں یہ شک بھی ہوا کہ مہراب خان نے شاید یہ جان بوجھ کر ان کو حملوں سے نہیں روکا، شاید وہ ان حملوں میں ملوث ہے، شاید وہ ان حملوں کا حامی ہے۔ اور ایک اور شک یہ بھی کیا گیا کہ مہراب خان نے شاید افغانستان کے ساتھ کوئی رابطہ کیا۔ مجموعی طور پر انگریزوں نے یہ خیال کیا کہ اگرچہ مہراب خان نے معاہدہ کیا لیکن ممکن ہے کہ ان حملوں کے پیچھے وہ خود ہی ہو، لہٰذا غصے میں آ کر انگریزوں نے 1839 میں ریاست کلات پر حملہ کر دیا اور مہراب خان کو قتل کر دیا، اور جو مہراب خان کے مخالف تھا جس کا نام شاہ نواز خان تھا اس کو خان آف کلات بنا دیا گیا۔ شاہ نواز خان ناظرین انگریزوں کے مطابق کام کرتا تھا،
اس کے بعد انگریزوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر اس پورے علاقے کو روس سے دور رکھ کر ایک بفر زون میں تبدیل کرنا ہے تو انہیں قلات کے اس علاقے پر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ انگریز قلات کی پوری ریاست کو اپنے براہ راست کنٹرول میں لینا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ اس وقت وہاں زمینیں خالی تھیں، وسائل کی کمی تھی اور کسی علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بڑی فوج کی ضرورت پڑتی، لہٰذا وہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے قلات ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ وہ تھا جو نقشے میں گلابی رنگ میں ظاہر ہوتا ہے، کوئٹہ، بولان، پاس، چمن، چاغی، یہ علاقہ نقشے میں گلابی رنگ میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس علاقے کو انگریزوں نے براہ راست اپنی فوجی طاقت کی بنیاد پر کنٹرول کیا اور باقی ریاست کو بلا واسطہ کنٹرول میں رکھا اور ایسا حکمران مقرر کر دیا جو ان کے مطابق کام کرے، اور اس حکمران کو وقفاً فوقفاً مالی مدد دی جاتی رہی تاکہ باقی علاقے بھی قابو میں رہیں۔ لیکن جیسے انہوں نے ہندوستان کو مکمل طور پر نوآبادی بنا دیا تھا، ویسا قلات کے ساتھ نہیں کیا۔ انگریزوں نے افغانستان پر حملہ کیا، مذاکرات کیے، مختلف چالیں چلی، اپنا اثر و سوق بنایا، یہاں تک کہ ایران میں بھی جو بفر زون وہ روس اور ہندوستان کے درمیان بنانا چاہتے تھے وہ انہوں نے بآسانی قائم کر لیا۔ اس بفر زون کے لیے انہوں نے قلات ریاست کی سرحدوں کی حد بندی شروع کر دی، یعنی باضابطہ طور پر سرحدیں بنانا اور درج کرنا شروع کر دی، کیونکہ پہلے ایسا کوئی واضح بارڈر نہیں تھا، صرف دور دراز سرحدی علاقے تھے، خالی زمینیں تھیں۔ تو جب انگریزوں نے قلات ریاست کی سرحدوں کی حد بندی شروع کی تو قلات کی سرحدوں کے آس پاس بہت سا علاقہ جو ایران اور افغانستان کی سرحدوں سے لگا ہوا تھا، کبھی گول سمت لائن معاہدے کے تحت، کبھی گنڈامک معاہدے کے تحت ایران اور افغانستان کو دے دیا گیا تاکہ ایران اور افغانستان بھی خوش رہیں اور روس کے اثر سے دور رہیں۔ اور ان تمام اقدامات کے چند دنوں بعد دسمبر 1876 کو قلات ریاست کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ بھی کیا گیا تاکہ سب کچھ دستاویزی شکل میں ہو، جسے معاہدہ قلات کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی کچھ شقیں بہت اہم تھیں، خاص طور پر شق نمبر 3، جس کی اہمیت کے بعد میں بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد برطانوی حکام نے ریاست قلات کی خارجہ پالیسی پر قابو کر لیا اور روزمرہ کے اندرونی معاملات خانہ قلات کے سپرد کر دیے اور کہا کہ اپنے اندرونی معاملات خود حل کرو۔ اور جب خارجہ پالیسی حاصل کر لی گئی تو روس کا اس علاقے پر مکمل کنٹرول ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد برطانوی حکام نے ریاست قلات کو ابتدائی طور پر سالانہ 50,000 دیے اور پھر اسے بڑھا کر 1,00,000 روپے کر دیا۔ اب ایک بار پھر نقشہ دیکھیں، برطانوی حکام نے فوج کی مدد سے خود کے لیے گلابی علاقے کو اپنے قبضے میں رکھا، جبکہ یہ سبز علاقہ خانہ قلات کو غیر مستحکم حکمرانی کے لیے دے گیا۔ اور پھر 1887 میں اس گلابی علاقے کو جو برطانوی حکام نے قبضے میں لیا تھا، انہوں نے اسے کاغذی طور پر قبضے میں لے لیا تھا، غیر مستحکم طور پر، اور جب اسے کاغذی طور پر کرائے پر قبضہ کر لیا گیا تو اسے برطانوی بلوچستان کا نام دے دیا، اور اس طرح باضابطہ طور پر بلوچستان کا نام پہلی بار استعمال کیا گیا۔ باقی مانند سبز علاقے کو ابھی تک ریاست قلات یا خانیت قلات ہی کہا جاتا تھا۔ اب اگلے 50-60 سالوں تک کوئی بڑا واقعہ نہیں پیش آیا تھا، اور پھر برطانوی حکام کے انخلاء کا وقت قریب آتا ہے، یعنی تسکیم ہند کا مرحلہ آتا ہے، پاکستان کی تشکیل کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو اسی وقت خانہ قلات میر احمد یار خان نے سوچا کہ اب برطانوی حکام جا رہے ہیں تو ہم بھی کسی برطانوی حکام کے زیر استعمار نہیں تھے، تو اب ہم ایک آزاد ملک بنیں گے۔